हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम। गुज़िश्ता 60 घंटों में लाहौर, कोयटा, मोहम्मद, पेशावर में दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। 3 दिन पहले एक वाक़या कराची में भी हुआ था जब समा टीवी के कैमरामैन को निशाना बनाया गया, जिसकी ज़िम्मेदारी तालिबान ने कबूल की। बाकी वाक़यात की ज़िम्मेदारी जो है जमातुल अहरार ने कबूल किए। इस साल दहशतगर्दी की ये लहर फरवरी में आई है और कहा यह जा रहा है कि इंटेलिजेंस मालूमात भी थी कि इस तरह की कोई कार्रवाई होने वाली है। कुछ वीडियो भी आई थी एक जमातुल अहरार की जानिब से। तो ज़रा इस पे बात करते हैं कि ये लहर जो अचानक आई है या इसकी कुछ प्रीएम्पशन थी। देखिए, प्रीएम्पशन तो अपनी जगह। अब जैसे आपने भी बयान किया कि पिछले 60 घंटों में मुख्तलिफ वाक़यात हुए, इसमें मैं एक और भी हम ऐड कर सकते। कराची में जो समा टीवी की वैन के ऊपर हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की है। जो हयाताबाद में हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी भी तालिबान ने कबूल की। उसकी भी जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की है। अब देखिए, जाहिर है कि एक तो जमात अहरार और इनकी जो स्ट्रेटजी है उसकी बात करने से पहले मैं बस एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जाहिर है कि खौफ का एक फ़ज़ा पैदा हो जाती है और बहुत इंफॉर्मेशन ऑनलाइन और व्हाट्सएप के ज़रिए फैलती है जो गैर तस्दीक शुदा होती है। मैं एक चीज़ आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। जैसे आज व्हाट्सएप पर एक अपेरेंट सिक्योरिटी अलर्ट आया था कराची के लिए कि सीव्यू और डॉलमन मॉल को टारगेट किया जा रहा है और एक 2001 की मॉडल की सफ़ेद टोयोटा करोला है और एक सफ़ेद सुजुकी वैन है जिसको एक व्हीकल बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो पुलिस राय के मुताबिक ऐसा कोई अलर्ट नहीं है। तो अगर आपने ऐसी कोई चीज़ पढ़ी है तो इसको प्लीज़ आप इतना सीरियसली ना लें। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जाहिर है कि एक और लहर, जैसे अभी आप कह रहे थे दहशतगर्दी की, अभी हमारे ऊपर आई हुई है। तो एहतियात करना है लेकिन पैनिक भी ना करें, क्योंकि आखिरकार दहशतगर्द यही चाहते हैं कि हम पैनिक करें और मज़ीद डीमोरलाइज हों। अब ये पहली लहर नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये तीसरी लहर है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। डिपेंड करता है कि आप काउंटर कहाँ से शुरू करें। पहली थी 9/11 के बाद, जब अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान में आए थे, तो उसके बाद पहली वेव यहाँ पे शुरू हुई थी। सेकंड आफ्टर लाल मस्जिद ऑपरेशन, जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान फॉर्म हुई थी एज अ यूनाइटेड ग्रुप, को पहले ये डिफरेंट ग्रुप्स थे। और आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये है थर्ड वेव ऑफ टेररिज्म और इसको शायद हम पोस्ट ज़रबे अज़्ब टेररिज्म भी कह सकते हैं। अब आप देखें कि जो अटैक्स हुए हैं, अब ये बहुत एक क्रूअल बात लगती है कभी कभी कहने में, लेकिन ज़रूरी है कहना, ये एक तरह से रैंडम अटैक्स हैं। लाहौर में भी इसको कहते हैं टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसने देखा कि यहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, पुलिस वाले भी हैं, अच्छा मौका है, तो एक खुदकुश हमलावर वहाँ पर आ गया। कोयटा में भी प्लांटेड बॉम्ब, मोमंद में भी एक अटैक। दे आर नॉट हिट एंड रन, लेकिन रैंडम किस्म के। एक चीज़ के टोटल 26 अफराद हैं जो अब तक शहीद हुए, जिसमें से मेजॉरिटी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एहलकारों की या उनसे ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान की है। तो मेजॉरिटी जो कैजुअल्टी है वो बेसिकली अच्छा, अब ये भी बाय एक्सीडेंट नहीं है। एक तो बात है कि बिल्कुल जैसे मोमंद में ख़ास तौर पर रोका गया था, तो हमारा सलाम खासादारों के शहदा को कि उन्होंने एक बहुत बड़े नुकसान से हमें बचा लिया। लेकिन ये भी एक प्लान्ड स्ट्रेटजी है और इसको जानना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जब टीटीपी की जो स्प्लिंटर फैक्शन है जमातुल अहरार, उन्होंने अपने वीडियो में ही अपनी स्ट्रेटजी को बयान किया है और वो स्ट्रेटजी जानना हमारे लिए ज़रूरी है, उस पर बात करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि हम उसकी प्रोपेगेंडा को हम आगे बढ़ाएं, बल्कि बिकॉज यू हैव टू नो योर एनिमी। तो ये है, एक वीडियो आई थी, उसमें पहले तो उन लोगों ने ऐलान किया था कि जी ये जो स्प्लिंटर सारे ग्रुप्स हैं ये एक बार फिर इकट्ठे हो जाए। जमातुल अहरार खुद एक स्प्लिंटर ग्रुप है, उनके जो इत्तेहादी हैं लश्कर जंगवी अल आलमी, वो भी लश्कर जंगवी का एक स्प्लिंटर ग्रुप है। तो ये क्लियरली एक अपील है मेन टीटीपी को, फजलुल्लाह ग्रुप को, जिसमें पहले भी जो सजना ग्रुप है वो फरवरी में शामिल हो गया था। तो दोबारा आप देख रहे हैं कि एक इत्तेहाद बनता जा रहा है। पॉजिटिव बात यह है कि अब कम से कम वो इत्तेहाद पाकिस्तान के अंदर बेस्ड नहीं है एज इट्स मेन बेस, वो अक्रॉस द बॉर्डर है नंगरहार प्रोविंस में एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, अब इस वीडियो में जमात अल-अहरार ने बड़ी क्लियरली वाज़ेह किया है कि हमारे क्या क्या टारगेट होंगे और आप देखेंगे कि जो जिन हमले हुए हैं वो उसी टारगेट लिस्ट को मैच करते हैं।
ایک انہوں نے کہا ہے کہ ہر قانون نافذ کرنے والے ادارے کو ہم ٹارگٹ کریں گے، جس سے ان کی مراد ہے پارلیمنٹ، مطلب قانون ساز ادارے، پارلیمنٹ، پروونشل اسمبلیز، اور ہو سکتا ہے کہ لوکل باڈیز کے دفاتر بھی. ایک یہ ہے. پھر ظاہر ہے پاکستان آرمی ایک کانسٹنٹ ٹارگٹ ہے، اس کے ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز اور تمام سپورٹنگ انسٹیٹیوشنز، جس میں آپ پولیس لے لیں، آپ ٹریفک پولیس لے لیں، پی اے ایف لے لیں، لیویز، فرنٹیئر کور، فرنٹیئر کانسٹیبلری اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا، اکنامک انسٹیٹیوشنز کا بھی ذکر کیا ہے. ظاہر ہے وہ اپنے پروپیگنڈا کے ٹرم میں کہتے ہیں کہ جو سود خور ہیں ہم ان پر بھی حملہ کریں گے، لیکن مقصد یہ ہے کہ انٹرسٹ، مطلب آپ کے جو فائنینشیل اور اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں، مطلب بینکس، خاص طور پر گورنمنٹ بینکس، لائک اسٹیٹ بینک آئی ایم شیور از اے ٹارگٹ، اسٹاک ایکسچینجز، سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر یہ بھی کہا ہے کہ جو تمام سیکولر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہم انہیں ٹارگٹ کریں گے، جس سے مراد ہے تقریباً ہر ایک پولیٹیکل پارٹی. اور جو مطلب ہم جن کو ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز بھی کہتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں، بیکاز وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ان پر بھی حملے ہوئے ہیں اور آگے جانے میں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اسلام کے خلاف جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، مطلب تمام ان کی نظر میں تو سبھی اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں، کم از کم یہ جو اسلام یہ خارجی جو مانتے ہیں تو ان کے اسلام کے خلاف تو سبھی کام کر رہی ہے، مطلب کہ این جی اوز، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز، اور خاص طور پر ویمنز رائٹ آرگنائزیشنز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر یہ بھی کہا ہے کہ جو بلاسفمی میں ملوث ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکچولی جو بلاسفمی میں ملوث ہیں، لیکن تقریباً جو بھی تھوڑے سے بھی لیفٹسٹ یا تھوڑے سے بھی پروگریسو یا لبرل آپ کہہ دیں رائٹرز یا جرنلسٹ ہیں، ان کو بھی پھر میڈیا پرسن کو ڈائریکٹلی بھی وارننگ دی ہے کہ وہ سب جو ہمارے دشمنوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور دشمنوں سے مراد پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج، مختصر انہیں کہ سبھی ٹارگٹ ہیں. لیکن کچھ انہوں نے یہ بھی، لیکن دیکھیں اب یہ بھی مینشن کریں کہ کیا نہیں مینشن ہوا، یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی اب ہم بازاروں میں حملے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہم مساجد پر حملے نہیں کریں گے، شیعوں پر بالکل کریں گے، ٹھیک ہے، احمدیوں، قادیانیوں اور جو اقلیتیں ہیں ان پر حملے ہوں گے. بیکاز پہلے بھی ویڈیو میں کہا ہے انہوں نے، جی ویڈیو پہ ایٹ لیسٹ یہ بات کی ہے کہ ہم نے مارکیٹس اور مساجد پہ حملے نہیں کریں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ڈیوائیڈ کرنے کا. اور اچھا، آج جو ہے نا، آج آرمی چیف، وزیر اعظم سارے بیٹھے، اور ظاہر ہے ری ڈرا وہ ہونی بھی چاہیے اسٹریٹجی کہ کیا ہو سکتی ہے. تو فی الحال تو یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس ویو کو اریسٹ کیا جائے. کچھ یہ بھی بتایا گیا کہ لاہور 2 سوسائڈ بامبرز آئے تھے، ایک کو انہوں نے پکڑ لیا اس کے سہولت کار کے ساتھ، ایک کراچی جا رہا تھا اس کو پکڑ لیا. میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں نہیں ہوئیں، جن کو پکڑا گیا، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں نا، اور ظاہر ہے ہم لوگ بھی کیا، ہم خود کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا کیا روکے، کیسے آپ لوگ وہ ہیں، تو وہ چل رہا ہے سارے کا سارا. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا یا سارا کچھ، دس از دا ٹائم، 2017 ہے، نئی اسٹریٹجی کے ساتھ آپ نے دیکھا جیسے انہوں نے بھی ایک ویڈیو نکال کر کے اور کہا کہ جی اب ہم نے اپنی حکمت عملی بدلی ہے، اب ہم یہ کریں گے. اچھا، یہ کیوں تھرڈ ویو جو آ رہی ہے، اس کے ریزن کیا ہیں؟ میں آج ایک ہارون رشید کی bbcurdu.com پہ رپورٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی. انہوں نے کمپیریزن کیا کہ پچھلے سال ہر ماہ اوسطاً دہشت گردی میں 150 کے قریب لوگ ہلاک ہوتے تھے ہر مہینے. لیکن اس لحاظ سے صورتحال بہتر ہے کہ جنوری فروری کے جو 2 مہینے ہیں ابھی، اس میں اب تک 87 جانیں ضائع ہوئی ہیں. بنیادی بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ٹی ٹی پی فضل اللہ، ان کے ساتھ جو سجنا گروپ کا خالد محسود گروپ ہے، اس میں خالد محسود امیر ہیں، ان کا الائنس ہوا ہے. اور یہ محسود گروپ جو ہے یہ کور گروپ تھا ٹی ٹی پی پاکستان کا ہمیشہ سے. تو خالد محسود فضل اللہ کے نائب امیر مقرر ہوئے ہیں. جو اگینسٹ گروپ تھا، جس کے بارے میں ٹی ٹی پی کے ترجمان نے کہا ہے کہ کچھ سازشوں کی وجہ سے بھائیوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، لہٰذا وہ دور ہو گئیں. بہرحال تو وہ جو شہریار گروپ ہے، جو مخالف گروپ ہے، کمانڈر قاری سیف اللہ والا، اس کے ساتھ فضل اللہ کے اختلافات بدستور ہے. تو یہ ٹوٹ پھوٹ تو خیر جاری رہے گی. ابھی 2 مہینے پہلے جو ہے مارا گیا، لیکن اسٹرانگ جو ایک جو کور ہے وہ دوبارہ ٹی ٹی پی میں شامل ہو گئی ہے. اس کے ساتھ میں جوڑنا چاہوں گا جو
افغانستان میں امریکی اور اتحادی فوجوں کے کمانڈر ہیں جنرل جان نکلسن. انہوں نے 2-3 دن پہلے سینٹ کی جو آرم سروسز کمیٹی ہے اس کے سامنے بیان دیا. انہوں نے کہا جی کہ امریکہ کی جو فہرست میں 98 جو دہشت گرد گروپ ہیں ورلڈ وائڈ، ان میں سے 20 پاک افغان سرحدی علاقوں میں ایکٹیو ہیں، اور دنیا میں کسی بھی علاقے میں ایکٹیو ہونے والے گروپس کی یہ تعداد سب سے زیادہ ہے کسی ایک علاقے میں. اورکزئی ایجنسی، بقول جنرل صاحب کے، اورکزئی ایجنسی کا جو ٹی ٹی پی کا سپلنٹر گروپ تھا وہ جماعت الاحرار کے نام سے، وہ دراصل آئی ایس داعش ہے وہ، اور اس کا ٹی ٹی پی سے کوئی اس طرح سے لینا دینا نہیں ہے. داعش اور اس کے یہ جو ذیلی گروپ ہیں، جو فرنچائز گروپ ہیں، یہ افغان صوبہ کنڑ کے 11 اضلاع میں سرگرم ہیں. یہ جنرل جان نکلسن نے کہا ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان، روس اور ایران یہ طالبان کی حمایت کر رہے ہیں. اچھا، یہ بات میں اس لیے اس کو بہت مسترد یکلق نہیں کروں گا کہ داعش ہے تو اس کے مقابلے میں طالبان کی حمایت ایک ڈپلومیٹک یا ریجنل سینیریو میں انہونی بات مجھے نہیں لگتی ہے. اس کے علاوہ جماعت الاحرار جو کام کر رہی ہے، جو بقول جماعت الاحرار کے اس کے سپورٹر ہیں، وہ بھی اب اس سے دور ہو رہے ہیں. جیسے غازی آپریشن جو انہوں نے نام رکھا، غازی عبدالرشید کے نام پہ، تو شہداء فاؤنڈیشن جو لال مسجد کی ہے، جو عام طور پہ ایسے معاملات میں خاموش رہتی، اس نے فوری طور پہ پہلے تو انہوں نے لاہور بم دھماکے کی مذمت کی. پھر جو لال مسجد شہداء فاؤنڈیشن کے ترجمان حافظ احتشام احمد، انہوں نے کہا جی جماعت الاحرار اسلام دشمن، ملک دشمن اور را کی ایجنٹ ہے. یہ شہداء فاؤنڈیشن والے کہہ رہے ہیں. جبکہ مولانا عبدالعزیز، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے، جی بالکل یاد ہے، ٹھیک ہے نا، داعش کے بارے میں جو ان کے خیالات تھے. جماعت الاحرار کے ترجمان جو ہیں اس کے جواب میں اسد منصور، انہوں نے کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ ہم لال مسجد شہداء فاؤنڈیشن کی مجبوریوں سے اور مشکلات سے واقف ہیں، لہٰذا وہ جو بھی کہیں ہم برا نہیں مانیں گے. تو یہ فلم بھی سائٹ پہ چل رہی ہے. میرے پیارے چودھری نثار علی خان، وہ یہ دھماکہ کب ہوا ہے لاہور کا؟ منڈے کو ہوا ہے نا. ہاں، تبھی ہر اتوار کو چونکہ وہ درشن دیتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، لہٰذا ابھی 6 دن باقی ہیں. ٹھیک ہے، منڈے کو ہو گیا. اگر یہ فرائیڈے کو ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، تو سنڈے کے اور قریب ہو جاتے، چودھری نثار علی خان صاحب آ جاتے. وہ ہیں کہاں؟ سر آج جو اجلاس ہوا ہے اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں، جس میں آرمی چیف بھی تھے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی تھے. ہم جو ندید میڈیا والے ہیں ان سے کوئی میں وہی نہیں تو میڈیا والوں سے وہ کیا بات کریں گے؟ مطلب دیکھیں باٹم لائن چودھری نثار ہو یا نواز شریف کو یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں یا فوج اسٹیٹمنٹ دے دے، اس وقت جو ہے زیادہ کنسنٹریشن اس بات پہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اسٹریٹجی کیا بنانی ہے. اور ظاہر ہے میڈیا کا اگر یہ خیال ہے کہ وہ آ کر کے پہلے کہیں گے کہ جناب یہ ہماری اسٹریٹجی ہے، جو ابھی بات کی نا اسٹریٹجی کی، اب ہوگا یہ سوری نہیں، ہماری جو ویکنس ہے نا سر، ہماری ویکنس ہے اسٹریٹجی. کبھی کبھی ٹیکٹیکل لیول پر ہم بہت ہی اعلیٰ کام کر لیتے ہیں، جیسے ضرب عزم از اے سکسیس سٹوری ان اے وے کہ اب ہوگا سوات آپریشن ان اے وے ٹیکٹیکلی سکسیس سٹوری ہے. اسٹریٹجکلی کیونکہ اسٹریٹجی میں اور بہت کڑیاں ہوتی ہیں نا، صرف ملٹری آپریشن نہیں ہوتا. اب آپ چاہ رہے اسٹریٹجی پہ ہم فیل ہو جاتے ہیں کہ میڈیا والا جا کے مائک رکھے کہ جی اب کیا کرنے کا پروگرام ہے، وہ کہیں گے کہ میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. تو کیا ہوگا یہ کہ جیسے میں نے ایک سوال اٹھایا کہ چودھری نثار کہاں ہے، حزب اختلاف کا کوئی سرکردہ رہنما یا بی کلاس کا آدمی یہی سوال ظاہر ہے اٹھائے گا جب، تو اتوار کو وہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ میں یہاں تھا. اگر کسی نے نہیں سوال نہیں اٹھایا تو پھر ظاہر ہے کہ باقی جو لوگ ہیں وہ ایکسپلین کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں. بریک لے لیتے ہیں. ہمارے وزیر داخلہ اسپیشلائزڈ قسم کی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ محمد ایجنسی جہاں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے جو خودکش حملہ آور ہے وہ وہاں سے پھیلے ہیں، کراچی کی طرف بھی گئے ہیں، لاہور کی طرف بھی آئے ہیں اور دوسری جگہ بھی جا رہے ہیں، تو وہاں کیا ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक। जैसे हम बात कर रहे थे कि दहशत गर्दी की ये नई लहर जो आई है उसमें मोहम्मद एजेंसी को बहुत फोकस किया जा रहा है, तो हमने सोचा कि वहीं के एक सहाफ़ी हैं मुरीब अहमद साहब, बहुत ज़्यादा वहाँ से लिखते भी हैं, रिपोर्ट भी करते हैं, ट्रिब्यून के लिए भी लिखते हैं और दीगर जगह भी उनके मकाले और ख़बरें छपते रहते हैं। तो मुरीब साहब हमें ये बताइए कि मोहम्मद एजेंसी के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ से निकल के ये मुल्क में फैले, ये जो दहशतगर्द जिन्होंने अब धमाके किए हैं या अपने आप को फाड़ा है। तो आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने कहा गुज़िश्ता जुमेरात को पहली इन्फॉर्मेशन आई थी, अलर्ट जारी हुआ था, तो उस बारे में बताइएगा। हाँ, यूँ गुज़िश्ता जुमेरात को एक अलर्ट आई थी कि अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में जो है ये अहरार वाले लोग जो है ना इन्होंने एक मंसूबा बनाया है और फिर जो है ना अगले दिन रात को अटैक भी हुआ था जो मोहम्मद एजेंसी बॉर्डर था वहाँ पर, लेकिन फिर उसको जो है ना रिपल्स किया गया था और वो नाकाम हुआ था। लेकिन इसके बाद जो है ना दूसरी जो फिर अहरारों ने जो वीडियो वगैरह जारी की उसमें भी उसने गाजी अमलियात के नाम से जो शुरू किए थे उसमें यही बात कही गई थी कि हमने जो अटैक भी किया था। तो एक अलर्ट जारी हुआ था और आज जो है ना उन्होंने ये अमलन करके दिखाया भी। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी बात इसमें है कि एक हमला तो हुआ लेकिन हमला जो है वो नाकाम हुआ, क्योंकि इस तरह नाकाम हुआ कि जो वहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम थे इस अलर्ट के बाद वो ज़बरदस्त थे और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जो ना सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। यही वजह थी कि वो जो ना 2 खुदकश हमलावर लाए थे और इसमें जो ना सिर्फ 3 लीवी एहलकार और 2 जो रास्ते में जो है ना जाने वाले अंदर जाने वाले या बाहर आने वाले लोग थे वो मारे गए थे। तो मेरे ख्याल में यही जो है ना इसकी सबसे बड़ी वो अलर्ट की जो है ना वही वजह थी कि उन्हें अलर्ट जारी की थी और फिर जो है ना जारी करने के साथ साथ उसने जो है ना इस पर अमल भी किया था। अच्छा मुरीब, तो ये मुझे बताइएगा 2011 से ऑपरेशन जो है यहाँ पर खासा फोकस हुआ है, तो थोड़ा सा बताएंगे कि क्यों नहीं रुक पा रहा ये अफ़गानिस्तान से आमद का सिलसिला और किस तरीके से सिक्योर किया जा सकता है? हाँ, जहाँ ये बात है कि 2011 के बाद जो है ना ये चीज़ यहाँ पर तो 2011 में ब्रेखनाक का एक ऑपरेशन हुआ था, मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था। इसमें जो है ना ये इलाके को साफ किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से नॉर्थ वजीरिस्तान के में जो है ना ये सारा माल जारी था। तो फिर ज़रब अज़ब का वो मामला आया, तो ज़रब अज़ब के बाद जो है ना वो जो अफगानिस्तान वाली बात है कि पाकिस्तान ने तो बता भी दिया था कि बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में खासकर, और ये पहली दफ़ा उन्होंने नहीं बताया। मेरे ख्याल में मुशर्रफ के दौर में भी एक बात हुई थी कि बॉर्डर को जो है ना उसको पेंस किया जाए, और ये जो है ना अब भी जो है ना वो हुकूमत ने यही किया कि बॉर्डर मैनेजमेंट वाली बात उसने कह दी। तो मेरे ख्याल में यही है कि जब तक बॉर्डर मैनेजमेंट को जो है ना नहीं किया जा सकता तो उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि ये 2400 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। अब और उसमें जो है ना वो हर जगह पर सिर्फ पाकिस्तान जो है ना विजिलेंस रखे, अपनी नजर रखे, तो ये मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है जब तक जो है ना अफगानिस्तान उसके साथ कोऑपरेट न करे। और ये दोनों मुल्क के लिए अहम है, क्योंकि पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान से है। और मुरीब ये बताइएगा उस तरफ जहां आपने कहा एक अटैक को रिपल्स भी किया गया, तो उस तरफ जिस नंगरहार में या कुन्नड़ की साइड पे क्या वहाँ क्या अफ़गान जो फ़ौजों की जो मौजूदगी है वो किस हद तक है या बिल्कुल नहीं है? यहाँ तक जो है ना वो ये अजीब बात है कि यहाँ पर एक जो है ना दरिया बहता है दर काबल, ये कुन्नड़ से चतरा से होकर कुन्नड़ आता है और कुन्नड़ से होकर ये जलालाबाद के रास्ते मोहम्मद एजेंसी में यहाँ पर दाखिल होता है। तो यहाँ पर यह है कि उस दरिया के उस पार तो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस जो अमल दखल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना जो पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ करीब का जो इलाका है तो उन्होंने मेरे ख्याल में एक बफर जोन की तरफ बनाई हुआ है। उसमें वो जो है ना उसकी वो अमल दखल इतनी अफगान आर्मी की नहीं है, और यही जो है ना उसकी वो कमजोरी से वो फायदा उठाते हैं और वहाँ पर जो है ना वो चीज़ करते हैं, वो मीटिंग भी करते हैं और सब कुछ होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुरीब हमसे बात करने का। अभी जो मुरीब ने बात, इन्होंने एक चेक पोस्ट पे हमले की बात की, कुल 3 हुए हैं सिर्फ पिछले हफ्ते में। तो ये बिल्कुल ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि एक वहाँ पे एक जोन बना हुआ है। अब हो सकता है कि अफगान फौज वहाँ पर नहीं दखल देती क्योंकि उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, या हो सकता है कि उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया है कि यार कोई बात नहीं, इनको तंग करते रहेंगे। लेकिन सर एक जो इसमें जो एक चीज़ क्लियर होती है कि क्रॉस बॉर्डर आप अटैक कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपने कम से कम वहाँ तक पुश आउट
कर दिया है, बिकॉज आपको याद है कि ज़रबे अज़ब से पहले तो ये बेसिस तो हमारे सरहदों के अंदर थे, बिल्कुल ठीक है, अभी भी सेल्स हैं। लेकिन जो बफर जोन की उन्होंने बात की, मैं थोड़ा इंट्रीगिंग था कि वो बफर जोन है, उसके बाद दरिया है, फिर उसके पार वो है, तो उस बफर जोन में पाकिस्तान क्यों नहीं जा करके कुछ वो कर सकते? इंटरनेशनल बॉर्डर वायलेशन नहीं, इवन इंटरनेशनल क्या कर रहे हैं? हाँ, अब ये चीज़ें तो कॉन्टेम्पलेट होंगी ना सर। हॉट परसूट तो उस सूरत में किया जाता है कि उसके जो नताइज हैं वो क्या निकलेंगे। अगर वो फैलने का ख़तरा हो तो फिर कोई हॉट परसूट की बात नहीं करता, हालांकि हर स्टेट को होता है। तस्नीम असलम ने जी हॉट परसूट यही किया हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा कि तस्नीम असलम जो वज़ारत ख़ारजा की अफसर आला हैं, उन्होंने डिप्टी अफगान हेड ऑफ मिशन नासिर यूसुफी से मुलाकात की और उन्हें एक्शनेबल इंटेलिजेंस दी है और ये भी बताया है कि जमातुल अहरार जो है वो आपके यहाँ है तो आप कुछ कीजिए। लेकिन सवाल ये है कि जो अफ़गान नाज़िमुल उमूर हैं ये सोच रहे होंगे कि जनवरी फरवरी में काबुल में कितने हमले हुए, कितने लोग मारे गए, हो सकता है दिल में वो ये गिन रहे हों। अच्छा, अब इसको बात को अगर आगे ले जाएं तो बेयर इन माइंड कि अब अफगानिस्तान में जिसको फाइटिंग सीजन कहते हैं वो शुरू स्प्रिंग से, और जैसे ही वहाँ पे हमले ज़्यादा बढ़ेंगे तो हमें अब डबल ट्रिपल ऑन गार्ड रहना पड़ेगा क्योंकि उसका स्पिल ओवर इफेक्ट डायरेक्टली। चलिए एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स का टाइम हुआ है, उसके बाद अपनी बात जारी रखेंगे। कुछ जिक्र करना है उन शोहदा का भी, उन बहादुर अफसरान का, उन बहादुर एहलकारों का जिन्होंने गुज़िश्ता 3 रोज़ में अपनी जानें गंवाई इस मुल्क के लिए और हमारी हिफाजत के लिए। वेलकम बैक। और इन दहशतगर्द हमलों में जो गुज़िश्ता 3 रोज़ में हुए, ज़्यादातर जो शहीद हुए हैं वो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवान हुए हैं। वो चाहे लाहौर के DIGs हों, कैप्टन रिटायर्ड मुबीन हों, या जाहिद गोंदल साहब हों, या उसके अलावा आज शहीद होने वाले 3 खासादार हों, या कोयटा में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के अहलकार हों। ज़्यादातर जो शहादतें हुई हैं वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो अफसरान और अहलकारों की हुई हैं, और ये इस बात का भी इंदिया है कि हमें महफूज रखने की कोशिश हो रही है। तो अवाम को भी चाहिए कि थोड़ा सा ताउन करें। ये ना करें कि अगर आपको रोका जाए तो वहाँ लड़ना शुरू कर दें और मुझे क्यों रोका। तो ये हमारी जान की हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। और अब हर जगह, क्योंकि हर शहर में इस वक्त रेड अलर्ट है, और क्योंकि जो सारे जिस तवातुर के साथ ये हुए हैं दहशतगर्द हमले, ये जो शहीद हो जाते हैं एहलकार, हर एक की एक दास्तान होती है, उसके दास्तान के पीछे भी तो दास्तान होती है, और हम वक्तन फवक्तन कोशिश करते हैं। तो आज ज़रार ने मुझे एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक छपी हुई खबर थी, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई, वो इंटरेस्टिंग थी। तो मैंने कहा कि मैं ज़रा इसकी पूरी जो है जिसका हाल वो नाजरीन के सामने रखूं। ये हैं कोयटा बम डिस्पोजल स्क्वाड के कमांडर अब्दुल रज़ाक, जो गुज़िश्ता रोज़ कोयटा सरियाब रोड पे जो टर्मिनल था वहाँ एक बम नाकारा बनाने के दौरान शहीद हो गए, और उनके साथी अब्दुल मजीद भी शहीद हो गए, जिनका ताल्लुक़ डेरा गाजी खान से था। और बम 20 किलो का था। 20 किलो। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी क्या ब्लास्ट रेडियस होगी। रिपोर्ट जो है वो उसके हिसाब से अब्दुल रज़ाक के साथी उन्हें कमांडर और जूनियर उस्ताद कहते थे। 23 साला मुलाजमत के दौरान अब्दुल रज़ाक ने तकरीबन 500 बारूदी मवाद वाली अशिया नाकारा बना के बेशुमार लोगों को हलाकत से बचाया, मगर आखिर में खुद एक बम का निशाना बन गए। शहादत से 3 दिन पहले अब्दुल रज़ाक ने सब्ज़ल रोड कोयटा पे अमीर हमज़ा एडवोकेट थे, उनके घर के करीब नस्ब एक 20 किलो का बम नाकारा बनाया था। अब्दुल रज़ाक के 7 बहन भाई थे। अपनी पुरखतर मुलाजमत के सबब उन्होंने शादी नहीं की।
ان کی تنخواہ زیادہ تر بہن تھے، اس کے لاڈلے بچے انہیں سے پیار کرتے تھے، انہی پہ وہ خرچ ہو جاتی تھی. اور جو ان کے ساتھی تھے عبدالمجید، جی جی، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے شادی نہیں. ہاں جی. اور یہ ہاں یہ مجھے اس سے نا حکم خان کی سٹوری یاد آتی ہے، کیونکہ جب ہم نے پروفائل کرائی تھی خیبر پختونخوا کے بام ڈسپوزل اسکواڈ سے، تو وہ اکثر لوگ یہی ان کی کمپلینٹ ہوتی ہے کہ ہمارے سے کون شادی کرے گا. ہاں ظاہر، کیونکہ ہم تو ہر دن اپنا کفن باندھ کر موت نکلتے کی ہیں. دھار پہ بیٹھے ہیں. بالکل بالکل. اچھا، عبدالرزاق کے ساتھی بتاتے ہیں کہ عبدالرزاق صوبائی حکومت اور انتظامیہ کے رویے سے خاصے نالاں تھے. محکمے نے کئی بار ان کے لیے مراعات اور ترقی کا اعلان کیا مگر کوئی وعدہ پورا نہیں کیا. 23 سال کی ملازمت میں بس یہ ہوا کہ وہ کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل بنائے گئے. کیا بات ہے. ASI کے عہدے پہ عبدالرزاق کی ترقی ہوئی، پھر بغیر وجہ بتائے یہ عہدہ ان سے واپس لے لیا گیا. وہ پولیس کی جو اسپیشل برانچ تھی اس میں جونیئر اہلکاروں کو بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹریننگ دیتے تھے، اور وہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے کہ جب وہ کسی وجہ سے موقع پہ نہیں پہنچ سکتے تھے تو فون پہ مستقل اپنے جو ساتھی تھے ان کی رہنمائی کرتے رہتے جب تک کہ مشن مکمل نہیں ہو جاتا تھا. عبدالرزاق کو فرض شناسی اور بہادری دکھانے پہ 2002 میں پاکستان پولیس میڈل اور 2010 میں قائد اعظم میڈل عطا ہوا. ان کے ایک ہمسائے زاہد ملک ایڈوکیٹ نے بتایا کہ بم ڈسپوزل کا کام انتہائی خطرناک اور حساس ہونے کے باوجود عبدالرزاق کے پاس انہوں نے کبھی جدید آلات نہیں دیکھے. پلاس ہوتے ہوں گے، یونیفارم جو ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کے پاس جی ہاں مخصوص جو یونیفارم ہوتی ہے پروٹیکٹ کرنے والی وہ تک نہ تھی. تو یہ ہے نیشنل ایکشن پلان ان بلوچستان. اب دیکھیں، اب یہ بھی ایک بات ہے کہ جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے، کوئی بھی حملہ ہوتا ہے، تو ہم الزام تراشی میں لگ جاتے ہیں کہ جی نیپ فیل ہو گیا، ضرب عزم فیل ہو گیا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کبھی کبھی یہ بلا وجہ کی تنقید ہوتی ہے. یہاں پر اٹ از لیجٹمیٹ، ٹھیک ہے، بیکاز اگین مجھے حکم خان کی سٹوری یاد آتی ہے. انہوں نے کام شروع کیا، مجھے یاد ہے کہ کلیئرلی انٹرویو میں کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک پلاس ہوتا تھا اور کچھ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ایک پلاس ہے اور پروردگار، یہی ہماری حفاظت کرتے تھے. اب آخر کار شکر ہے کہ کم از کم KP بام ڈسپوزل اسکواڈ میں آپ کو فل پروٹیکٹیو گیئر ملتا ہے اور اکوپمنٹ بھی جہاں تک میرے اطلاعات ہیں وہ بہت بہتر ہو گئی ہے. یہاں پر کیا ایکسکیوز ہے یار آپ کا؟ کتنا آپ نے کہا تھا؟ 500 ایکسپلوسیو. 500 تو مطلب کہ کم از کم 500 زندگی تو بچائی ہیں نا، 500 جانیں آپ نے بچائی ہیں. تو کیا یار ایک آپ بجٹ گرانٹ نہیں کر سکتے یار، جہاں پہ مطلب گھروں کے اور بیکریوں میں سے کروڑوں روپے نکل رہے ہیں؟ 2 اعلیٰ ترین پولیس میڈل ملے، وہ کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل بنا اور مر گیا. چلو صحیح ہے یار، ایسا نہ بناؤ، کم از کم اکوپمنٹ اور پروٹیکٹیو یار دل بڑا ہو جاتا ہے سپاہی کے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہاتھ رکھتے ہو دل اس کا آسمان سے جا لگتا ہے. تو اس کا تو جواب ہمیں ملنا چاہیے نا یار. میرا 2-3 دن سے جتنے آفیسر یا جوان مرے ہیں، جب ان کی فیملی کی تصویریں آتی ہیں نا، تو آپ آج بھی جو خاصہ دار تھے ان کے ساتھ ایک اسکول کے استاد بھی شہید ہوئے، ان کے بچوں کی تصویریں اگر آپ دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کے اپنے بچوں کی تصویریں. اور جتنے وہ ینگ ہیں، اگر ماحول خاصا بھاری ہو رہا ہے، نہیں میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ تھوڑے سے سینسیٹائز اس معاشرے کو کرنا ضروری ہے. آپ نے کل کیپٹن مبین کی بچی آرمی چیف کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، تو دیکھ کے مجھے تو لگا میری بیٹی ہے. وہ بالکل اس طرح کے نوجوان جن کے اتنے بچے ہیں، تو یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی، اور ہمیں بطور عوام بطور میڈیا میں 2 چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. کم از کم ہم بات کرتے ہیں نا کاؤنٹر نیریٹو. تو ایک تو یار آپ دشمن کا نیریٹو سمجھو، اس کی اسٹریٹجی سمجھو کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو کہاں ہٹ کرنا چاہ رہا ہے، کیسے تقسیم کرنا چاہ رہا ہے. دوسری چیز جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ جو آپ کے ہیروز ہیں نا سر، اور جو یہ لوگ ہیں ان کو آپ بھولیں نا. اور صرف یہ نہیں کہ آپ نے سیلوٹ کر یہ میڈل دے دیا، یار آپ یہ سوال کریں، ہم یہ سوال کریں کہ عبدالرزاق کو پروٹیکٹیو گیئر کیوں نہیں ملی تھی. اور جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملتا آپ سوال کریں، اور کم از کم باہر نکل کے اپنی یکجہتی کا اظہار تو کریں. ہمارے اب بھی کوئی
ذمہ داری بنتی ہے اس معاشرے میں. ظاہر ہے ہم اپنا سب کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری حفاظت انہوں نے ہی کرنی ہے اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. موضوع ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں پاناما کیس پہ. میرے خیال میں پاناما کیس پہ کیا بات دیکھیں, پاناما کیس پہ میرے ذہن میں ایک بات ہے. آج ظاہر ہے کہ اتنے وقفے کے بعد وہاں سماعت شروع ہوئی. سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے جو بات کی کہ شریف خاندان کا جو 40-45 سال کا کاروباری ریکارڈ ہے وہ 1999 کے مارشل لا میں ضائع ہو گیا, یہ ایک دلیل انہوں نے دی. اچھا, اب اور بھی دلائل ظاہر دیے. یہ جو تھا نا کہ 1999 کے مارشل لا میں 45 سال کا ریکارڈ شریف خاندان کا کاروباری ریکارڈ ضائع ہو گیا. مجھے یہ مارشل لا تھی یا آگ تھی؟ جو بھی تھا مجھے ایک وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک پینٹر نے پینٹنگ کی نمائش کی اور اس میں ایک پینٹنگ تھی بالکل سفید کاغذ, ٹھیک ہے, اور اس پہ ٹائٹل تھا گھاس اور گائے. ٹھیک ہے. اچھا, لوگ دیکھ رہے تھے, دیکھتے دیکھتے انہوں نے کہا یار یہ تو سفید کاغذ ہے. کہنے لگے نہیں سفید نہیں ہے, یہ گھاس ہے اور گائے ہے. کہنے لگے گھاس کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو گائے کھا گئی. تو پھر گائے کہاں ہے؟ کہنے لگے تو گھاس کھانے کے بعد وہ رکتی تھوڑی ہے, وہ چلی گئی. تو جو 1999 کا مارشل لا تھا وہ شریف خاندان کے 40-45 سال کا کاروباری ریکارڈ پی گیا, کھا گیا. دوسرا یہ کہ جو آج کسی بھی چیز کا ریکارڈ نہیں ہے تو یار میں سوچ رہا ہوں جج بیٹھے کیا سوچ رہے ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں, ایک جج صاحب نے تو کہا بھی کہ بھائی خدا کے لیے کوئی تو ہمیں بتا دے, کوئی تو دستاویز دے دو, کوئی تو سچ بول دو دونوں پارٹیز کے ساتھ. اور مجھے نہیں پتا کہ شاید ججز یہ کیس لے کر پچھتا ہی رہے ہوں کہ اگر اس کا یہی ہونا, اور یہی ہم نے بار بار کہا تھا کہ سیاسی کیس ہے, اس کا صرف مقصد ہے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا جتنا گند اچھال سکتے ہو رسپونڈنٹس اینڈ ڈیفینڈنٹس وہ کریں گے, اور اس کا جو پھل ہے وہ بھی سیاسی ہوگا, اس کی جو سماعت ہے وہ بھی سیاسی ہوگی. مطلب کہ پیٹ کسی کا نہیں بھرنا اس پھل سے. لیکن دونوں سائیڈز تنی بھی کھڑی ہیں کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے گا تو دوسری سائیڈ فوراً جو ہے نا اس کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دے. جو سیاسی مسئلہ ہے مطلب یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں دونوں فریق عدالت کو ماموں بنانے کے چکر میں. مجھے لگتا ہے اس مقدمے کے بعد چیف جسٹس صاحب جو ہے نا ایک وہ حکم جاری کر دیں گے کہ آج کے بعد سپریم کورٹ میں پاناما کا کوئی نام نہیں لے گا. جیسے وہ کبھی کبھی ڈھابوں پہ لکھا ہوتا ہے یہاں پہ سیاسی گفتگو بنا ہے تو وہاں پہ ہوگا یہاں پہ سیاسی کیس بنا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال کیس ہے, چل رہا ہے اور چلتا رہے گا, باتیں بھی ہوتی رہے گی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور ملیشیا میں دو روز پہلے کافی ایک جیمز بانڈ قسم کا ایکشن ہوا تھا. جیمز بانڈ قسم کا ایکشن ہے جب کم جونگ نام کے ایک شخص ہیں جو کوریا جنوبی کوریا شمالی کوریا کے جو سپریم لیڈر کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی ہیں, ان کو ملیشیا کے ایئرپورٹ پر قتل کیا گیا. اور قتل بھی کیسے کیا گیا کہ دو خواتین آئیں اور ایک نے ان کے منہ پر رومال رکھا اور ایک نے ان کے اوپر ایک زہریلی سپرے کی ان کی شکل کے اوپر. وہاں ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور کچھ دیر بعد چل گزرے. پہلے تو یہ خبر آ رہی تھی کہ زہریلی سوئیوں کے ساتھ ان کو چبھایا گیا, لیکن یہ نہیں تھا. حالانکہ یہ زیادہ انٹرسٹنگ سٹوری بنتی میری نظر میں. لیکن ایک پوائزنس سپرے استعمال کی گئی ہے. اور سونے پہ سہاگا جس خاتون کو ابھی حراست میں لیا گیا ہے اور ان کی تصویر بھی CCTV پہ آ رہی ہے, تو ان کی ٹی شرٹ کے اوپر ابھی آئے گی تھوڑی دیر میں, اگر آپ دیکھ لینا, ان کی ٹی شرٹ کے اوپر LOL لول لکھا ہوا ہے. حالانکہ یہ کوئی فنی بات نہیں ہے, آپ نے بندے کو قتل کر دیا. اینی یہ شمالی کوریا کی بڑی لمبی ہسٹری ہے پولیٹیکل اسیسینیشنز کی. کوئی میرے خیال 3 مختلف ٹائموں پہ جو جنوبی کوریا کی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے, پلینز پر بھی بامبنگ کی ہے. لیکن یہ شاید پہلی پوائزن بائی سپرے اسیسینیشن ہے نارتھ کوریا کی طرف سے. اب ریسنٹلی ہی بہت انٹرسٹنگ سٹوریز آئی ہیں
پولیٹیکل اسیسینیشنز کے جس میں کسی نہ کسی طرح کا زہر استعمال کیا گیا. مجھے یاد آتا ہے الیگزینڈر لیٹوینکو. الیگزینڈر لیٹوینکو 2006 میں مارے گئے تھے, رشین سٹیزن تھے, پھر وہ برٹن آ گئے اور پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن کے سخت مخالف تھے, اور ان کو مارا گیا کسی معمولی زہر سے نہیں بلکہ ایک ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے پولونیم 210, اور وہ اتنا ڈینجرس ہے کہ اگر کہ جیسے ایک ریت کا دانہ آپ لے لیں, اتنی ریت کا ذرہ لے لیں, اتنی مقدار اگر پولونیم کی آپ کے اندر داخل ہو جائے تو ود ان ویکس یو ول ڈائی, اور وہ بھی سلولی پینفلی. آپ کے کڈنیز, آپ کے کلیجی, آپ کے انٹرسٹینل ٹریکٹ کو ختم کرتے ہیں ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر لیٹوینکو صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کی چائے میں 2 فارمر KGB ایجنٹس ملے تھے کہ ہمارے پاس کوئی خبر ہے تمہارے لیے, اور اس کی چائے میں ایک ذرا ڈال دیا تھا. لندن کے ہسپتال میں مرے. پھر جب ان کی ہوٹل روم کا جائزہ لیا گیا تو ہر جگہ پولونیم کے ٹریسز مل رہے تھے کرسی پہ, تو مطلب کہ کوئی آپ نے آپشن نہیں چھوڑا. اور یہ بھی ایک بڑی, اب دیکھیں اگر ان کو مارنا تھا تو بہت اور طریقے بھی تھے. یہ ایک کلیئر میسیج بھیجا تھا کیونکہ جتنا پولونیم اس پر استعمال کیا گیا ہے اپیرنٹلی یہ ملینز آف ڈالرز کا پولونیم تھا. تو پوتن صاحب نے بھی, اگر پوتن صاحب اس کے پیچھے تھے تو پوتن صاحب نے بھی کہا کہ جی کیا ہے, اور میں آپ کو بتانا بھی چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ہی کیا ہے, کیونکہ یہ ہر بندے کی کام کی بات نہیں ہے. پولونیم کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کاغذ میں اس کو بند کر دیں اور اس کو اپنی جیب میں رکھ لیں, آپ کو کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ اندر انٹر نہیں ہوا. اٹ ول ناٹ ہرٹ یو. آپ کو یاد ہوگا خالد مشال حماس کے آئی تھنک سابق سربراہ تھے یا ابھی تک ہیں. 1997 میں جارڈن میں کچھ موساد کے ایجنٹس آئے تھے اور پوز کر رہے تھے کہ ہم کنیڈین ٹورسٹ ہیں, اور کان میں جا کے ایک اسپرے کی, لیکن وہ آئی تھنک موساد کا موسٹ فلاپ آپریشن تھا کیونکہ پھر وہ جارڈینین پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا, باقی اسرائیلی سفارت خانے میں بھاگ گئے. اور وہاں پر I am really not impressed at all. Why are you not? میرے پاس ایک وہ ہے, یہ جو ہے نا, اور پھر ان کو علاج بھی بتانا پڑا یار. مہنگے جو ہیں زہر تم بتا رہے ہو, پاکستانی آگے ہیں. اچھا, کراچی سینٹرل جیل میں ایک مافیا ڈان کوئی 8 سال پہلے اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا. بعد میں خبر کھلی کہ جو انجیکشن ہوتا ہے, خالی انجیکشن جس میں کچھ بھی نہیں تھا, وہ ان کی وین میں لگا کہ صرف ہوا تھی, ہوا انجیکٹ کر دی گئی, اس سے بلڈ میں ببل بنے اور وہ دل تک جہاں خون ببل پہنچے, اور ظاہر ہے کہ وہ بلڈ ایمبولزم جس کو کہتے ہیں, ایک نیچرل ڈیتھ ہو گئی. تو اس طرح کا کوئی لاؤ جس طرح کا ہم لوگ. لیکن پولونیم میں سٹائل ہے یار, اس میں سٹائل کہاں ہے. گیٹنگ بیک ٹو یہ ملیشین اسیسینیشن جو ہوئی ہے, تو کم جونگ نام کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بہت عیاش طبیعت تھے اور وہ سارا کر کے, تو مجھے لگا میں نے وہ لڑکی دیکھ کے انہوں نے کہا ہوگا ہائی میں مرا, انہوں نے کیا ہے پھر. تو آپ کے خیال میں گناہوں کی سزا ملی ہے؟ سر میں بھی ٹرائی کریں ہم لوگ, اگر کچھ ہوتا ہے ان کے چچا مار دو ہمیں سب کو مار دو. آپ کے بھی سر کیا پتہ بال ہی نکل آئے تھوڑے چیک کر, مطلب اگر اس میں ریڈیشن چلے اثر دیکھ لیں. ابھی سے ہونا شروع ہو گیا ملیشیا میں سے یہ چیز, اب پاکستان بھی آ گئی. بھارت پولیٹیکل اسیسینیشنز جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہوتی ہیں اور وہ اتنی تجسس ہوتی ہیں جس کے بعد ان پہ موویز بھی بنتی ہیں. زبان پہ اثر ہو گیا سر, یہ آپ نے ٹھنڈی ماری ہے. لیکن یہ کہ فی الحال ہم اتنا ہی آج کے لیے, کل دوبارہ ملیں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.